اگر ٹرمپ جیتے ہیں طارق صاحب، اگر ٹرمپ جیتے ہیں تو کیا پاکستان ریلیشن شپ کے اندر ریسیٹ کا بٹن دبے گا؟ نہیں، دیکھیں ان کے ٹیبل پہ میرا خیال نہیں کہ پاکستان میں موجود ہو. اس وقت جنگیں ان کے ٹیبل پر ہوں گی. اس وقت ان کے ٹیبل پر 21 ملین انلیگل کرمنل جو ہیں وہ ان کے ٹیبل پر ہوں گے. آج بھی انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا ہے کہ 13,000 لوگ جیلوں سے آئے ہیں، کرمنل ہیں وہ لوگ. تو دیٹ از دا کنسرن. اور اس کے بعد جو رشیا چائنا الائنس ہے وہ ان کے ٹیبل پر ہوگا. پاکستان کا اگر آپ نے مزید ڈالر لگائے، لابی کیا تو ہو سکتا ہے وہ بھی ہو جائے. اوکے، اور وہ جو آپ نے خاور صاحب نے سوال کیا تھا کوئکلی اگر اس کا بھی جواب دے دیں کہ آپ نے ویسے تو کہہ دیا دور مجموعی عصمت میں پاکستان فورن پالیسی کے تناظر میں ٹیبل پہ نہیں ہوگا، اور پاکستان کے ایک سیاسی رہنما چونکہ اس بارے سے بہت بات ہوئی ہے پاکستان میں اور نشریات میں بھی، اور خاور صاحب اپنے آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جناب وہاں بڑا گیم ہوتا ہے فنڈ ریزر کا سارا کچھ، اور لوگوں نے سپورٹ کیا ہے ٹرمپ کو، بلینز آف ڈالرز اس کے ان کا انفلوئنس استعمال ہو کے ساتھ پاکستان میں سیاسی قیدی ہیں اس کے لیے کوئی آسانیاں کریں. اگر جیل میں سے 127 آرٹیکل لکھے جا سکتے ہیں فورن جریدوں میں، اگر جیل میں سے آکسفورڈ کا الیکشن لڑا جا سکتا ہے، اگر کل وزیر اعظم برٹش وزیر اعظم کے گھر کے باہر جلوس نکالا جا سکتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. کیا بھائی کوئی پتہ نہیں ہے. پیسہ ڈالر بولتے ہیں بدامی بھائی. نہیں تو خود یعنی کیا پیسے لگنے کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ خان صاحب کی حمایت کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں؟ لابی کریں گے نا، یہاں پہ لابی ہائر کریں گے، وکیلوں کو ہائر کریں گے، جلوس نکالیں گے، میک اٹ رین کریں گے، تو الٹیمیٹلی لیکن چیزیں پروسیس ہو جاتی ہیں. یعنی یہ دیکھیے وسیم ایک پرسپیکٹیو میں تھوڑا سا دینا چاہوں گا. اور طارق صاحب کی بات درست ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، خصوصاً ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے ٹرمپ صاحب کا. لیکن دیکھیے ایک چیزیں ذرا پراپر پرسپیکٹیو میں رکھیں کہ 2 اسٹیٹس کا معاملہ ہے. آپ کو ہمارے مالک بھائی کو اور کسی حد تک ہو سکتا ہے خاور صاحب کو بھی یاد ہو بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی. ہم نے تذکرہ کیا تھا اس کا نشریات کی ابتدائی سے جواب نہیں تھا. تمام اسٹیٹس جو ہیں اسٹیٹ لیول کون نہیں آیا تھا، کس نے نہیں کہا تھا. اشتاق غالب نے کہا جہاز تیار ہے، سب کچھ تیار تھا، لیکن ضیاء صاحب نے راتوں رات پھانسی چڑھا کے 9 آدمیوں نے ان کی ہیلی کاپٹر سے ان کی ڈیڈ باڈی وہاں پہنچی اور صرف 9 آدمیوں کو اجازت دی گئی. تو ہم پاکستان اسٹیٹ کو آپ ہلکا مت لیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس وقت آپ دیکھیں جو عمران خان صاحب کی سچویشن ہے، انفارچونیٹلی دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی ہے جو ہم اس کے لیے ہم فخر نہیں کر سکتے، وی آر ناٹ پراؤڈ آف اٹ. لیکن عمران خان صاحب کے لیے ایک بھی اسٹیٹ نے کسی بھی لیول پر آواز نہیں اٹھائی. اس کو اچھا کہیں برا کہیں، ڈائسپورا ضرور ایکٹیو نہیں. تو فیصل بیگم اتنے ایوان نمائندگان میں سے اتنوں نے لیٹر لکھ دیا، اتنوں نے یہ کر دیا، قرارداد منظور ہو گئی، وہ سب کیا ہے؟ نہیں وہ تو بھائی وہ جیسے ہمارے طارق صاحب نے فرمایا لابنگ ہے نا. اب دیکھیں نا آج وہی طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی مزید لابنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ مزید آسانیاں بھی ہو سکتی ہے جب یہ سب ہو سکتا ہے. ویسے وسیم بات ماننے کی بھی ہوتی ہے نا، کون کتنا اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. یہ کہ میسیجز نہیں آئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹرمپ صاحب کہیں گے اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اپنا سر کاٹ کے پلیٹ رکھ کے دے دی کہ جی ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا. ماضی کے اندر میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب یہ جب باتیں ہوئیں تو جو رولنگ ڈسپنسیشن تھا اس کا سیٹ اپ چینج نہیں ہوتا تھا، اس کو فرق نہیں پڑتا تھا. یہاں پہ اٹس آئیدر اور کی گیم چل رہی ہے. یہاں پہ ٹرمپ صاحب چھوڑے، میں کہتا ہوں پوری کانگریس بھی لکھ کے بھیج دے گی تو اٹ ول ناٹ ہیو دیٹ امپیکٹ. ویسے فیض یہاں پہ جو خبریں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس طرح کی جو واقعات کی خبریں نا بعد میں آتی ہیں، تو یہاں پہ بھی سٹوریز ہیں کہ میسیجز آئے کہ جی خان صاحب جانا ہے، امریکہ جانا ہے، لندن جانا ہے، سعودیہ جانا ہے، تو آپ کو لے کے جایا جا سکتا ہے، لیکن وہ ابھی جا نہیں رہے. مالک صاحب کے پاس بھی تھوڑی بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن ابھی ایسے کوئی اسٹیٹ لیول پر بات ایز لانگ ایز وہ یہاں پہ ہیں تو پھر ظاہر اس میں. اچھا اب ٹھیک ہے، اگر اس بحث کو تھوڑا سا اور ایک اور رخ پہ لے کے جاتے ہیں تو آپ یہ ذرا سمجھائیے فیض صاحب کہ وہاں جو مسلمان اور خاص کر پاکستانی وہ کیا رائے رکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سی شخصیت ہے، کون سی جماعت ان کی اقدار سے زیادہ قریب ہے یا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. سر آپ نے کہا کہ جناب واضح طور پہ جھکاؤ ڈیموکریٹس کی طرف تھا، اب ریپبلکن کی طرف آیا ہے، اب وہ کتنا زیادہ آیا ہے، کیا سمجھتے ہیں ٹرمپ ورسز کیملا ہیرس، کیا رائے رکھتی ہے وہاں کی کمیونٹی کی اکثریت؟ دیکھیے وسیم، باٹم لائن یہ ہے کہ کسی بھی نظام میں کسی بھی سسٹم میں آپ کا حصہ بقدر جثہ ہوتا ہے. یعنی آپ کا جو سائز ہے اسی کے لحاظ سے، آپ کی جو استطاعت ہے اسی کے لحاظ سے آپ کو سنا جاتا ہے. پاکستانیز اس وقت پورے امریکہ میں میرے بھائی 7 لاکھ ہیں جو آفیشیل نمبرز ہیں ان کے اپنے US گورنمنٹ کے 7 لاکھ.
پورے امریکہ میں تمام مسلمان مل کے کوئی 3.6 ملین چلیے 4 ملین لگا لیجئے. اس کے مقابلے میں صرف جو انڈین امریکن کمیونٹی ہے وہ 5 ملین ہے. یعنی کہ ان کی تعداد ایون مسلمانوں ٹوٹل مسلمانوں کی آبادی سے ان کی آبادی زیادہ ہے. صحیح ہے. پھر ان کے بزنس، پھر ان کے اچھا پھر جوش آبادی کو آپ دیکھیں تو وہ تو بے پناہ ہر لحاظ سے بہت آگے ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کی آبادی ہے. اچھا پھر ہمارے پاس جو لگے بندے 7 لاکھ ہیں بیچارے، شور مچانے کے سوائے ہم نہ ووٹ کے لیے رجسٹر کرتے ہیں، نہ جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے نہ ووٹ ڈالتے ہیں، نہ ہم پراپرلی یہاں کے جو ممبرز آف کانگریس ہیں یا لوکل ایون جو پالیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کے کیمپین کو ڈونیٹ نہیں کرتے. تو اگر ہم دیکھیں ہمیں وہی ملے گا جو ہم چاہیں گے. صاحب اسی لیے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہمارے پاکستانی ووٹس کا اثر کتنا ہوگا الیکشن میں، میں نے پوچھا کہ وہاں کے پاکستانی کی رائے کیا ہے کہ ان کے لیے کون بہتر ہے ان دونوں میں سے. اچھا ان کے لیے اب وہ تو ابھی ہم تو دونوں وہ کہتے ہیں نا بٹوین اے راک پلیس یو نو اینڈ اے ڈیپ سی، کہ آپ اس وقت ایک ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر آپ یہاں جائیں گے بھی تو آپ کو جوتے پڑیں گے، وہاں جا کے جوتے پڑیں گے. لیکن صرف اصل جو کم جوتے جہاں پڑ سکتے ہیں، جہاں کم از کم آپ کی شکل کو گوارا کیا جاتا ہے، وہ ہے ڈیموکریٹک پارٹی. اور یہ میرا ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ ہے. مثال کے طور پر جب ہمارے ٹرمپ صاحب تھے صدر تو وائٹ ہاؤس، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، تمام پوری گورنمنٹ میں مسلمانوں کا اور پاکستانیوں کا داخلہ ممنوع تھا. لیکن جب اس کے بعد بائیڈن اب وہ تارڑ صاحب چلے گئے، ورنہ وہ کہتے ہیں بائیڈن میں مسلمان، میں بھی تو ہوں، میں تو نمائندہ بن کے بیٹھا ہوں، ٹی وی پہ نمائندگی کر رہا ہوں، میرا کون سا داخلہ بند ہوا؟ نہیں وہ صرف وکیل، لیکن ان کو بھی کوئی عہدہ نہیں دیا گیا تھا نا. پورے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں ایک سنگل مسلم، ایک پراپر کوئی ایڈمنسٹریشن میں کوئی ان کے پاس پوزیشن نہیں تھی. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بات، کوئی ناٹ اے سنگل پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ اس وقت. لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں بائیڈن نے مسلمان اور پاکستانی فیڈرل ججز نامنیٹ کیے ہوئے ہیں. ایک یعنی آپ کی جو ایجنسیز میں آپ کے ٹاپ لیول کے، آپ دیکھیے جو ایف ٹی سی ہے فیڈرل ٹریڈ کمیشن، ان کی جو وہ خاتون چیئرمین ہے عائشہ خان، شی از اے پاکستانی. اچھا پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کئی لیول پر جو پھر اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن، جسٹس ڈپارٹمنٹ میں جو ٹاپ ناٹ جو وکیل جو حکومت کی بیہاف پر لڑتے ہیں کیسز، تو ہر طرف آپ کو مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی. اچھا فیصل اپنی میرے ساتھ رہی.